فرمایا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اور سارا دن کرتا ہے، 3 چیزیں اس کی طرف آتی ہیں اور آ کر پلٹ جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 آتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں۔ 1 حادثے، آفات، بلیات، اور آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے۔ آفات کا، بلیات کا، حادثوں کا دور ہے۔ اور دوسرا شقاوت، بدبختی، اور جس کے ماتھے پر بدبختی لکھ دی جائے اور جو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی سب چیزیں پڑھ لیں اور میں بدبخت اور نامرادوں میں شمار ہو جاؤں۔ شقاوت اور بدبختی 2 چیزیں، اور تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے اور وہ ہے نسلوں میں مسکنت، کہ نسلیں فقیر بن جائیں، منگتی ہوں اور در کے بیکاری ہوں، کہ ان کے پاس مال آئے اور مٹی ہو جائے اور ان کے ہاتھ مال آئے تو ریت کی طرح نکل جائے۔ اور یہ 3 چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، اور جو ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں ایسے بھاگتی ہیں، ایسے دور بھاگتی ہیں۔ فرمایا جس طرح کمان سے نکلا تیر۔ کس سے بھاگتی ہیں؟ جو ذکر کرتا ہے، اور اس سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اور فرمایا ایسا بھی ہے جو ذکر بھی کرے گا اور یہ سب چیزیں اس کے تن میں، من میں، روح میں شامل ہو جائیں گی، پھر بھی ہوں گی۔ اور کسی نے پوچھا شیخ ابوالخباز سے کہ پھر کیوں ہوں گی؟ اور فرمایا کہ اس نے کسی کو زمین کا حصہ دینا ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ زمین کہتی ہے کہ مجھ سے نکلا اور مجھ میں آیا اور مجھ سے نکلے گا، میرا حصہ کھاتا ہے، بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ، یا کسی رشتہ دار کا حصہ، زمین کا حصہ جس نے کسی نے 1 انچ بھی کھایا، پھر وہ چاہے ذکر بھی کرے گا، تسبیحاں بھی کرے گا، اعمال بھی کرے گا، اور پھر اس کی طرف آفات، بلائیں، اس کی طرف شقاوت، اور اس کی طرف مسکنت، اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو ایک بار اپنے آپ میں جھانک کر تو دیکھو، تو ہو سکتا ہے ایسے بہت سی باتیں، ایسے بہت سے معاملات، یا کوئی ایک معاملہ بھی آپ کو نظر آ جائے کہ کسی کا حق کھایا ہو، کسی کی زمین کا کوئی 1 انچ حصہ ہی کھایا ہو، کسی بہن کا، بیٹی کا، کسی کا رشتہ دار کا کوئی حصہ ہی رکھ لیا ہو، تو بس پھر سوچو کہ یہ مسائل زندگی میں کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ کوئی وراثت میں آپ کے آ رہا ہو، اس کا حق مت کھائیں۔ بہترین طریقے سے کاغذات تبدیل کر کے، نام تبدیل کر کے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا حق بھی مارا ہوگا، تو چاہے زندگی کی ساری عبادات کر لیں، زندگی کے سارے معاملات کر لیں، لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، کسی کا حق کھا لیا تو آپ کو بھی ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا، تو یقیناً وہ رب کی عدالت میں ہار جائے گا۔
بس اپنی طرف آتی ہوئی ہر مصیبت کو، شکاوت کو، حادثوں کو، آفات اور بلیات کو، مسکنت کو، سب کو روک لیں اور سوچ لیں، کیا کبھی کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ جزاک اللہ۔